کہ جہاں جنات آئمہ کے پاس تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آئمہ سے مشورے کیے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو حسین کے ذاکر ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور چونکہ وہ عزادار ہوتے ہیں جنات، ان کے یہاں بھی آپ کی جیسے مجلسیں ہوتی ہیں، تو وہ عزاداروں کو بھی آتے ہیں ملنے کے لیے، آپ کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں جنات، اور آپ بیٹھے مسجد میں دیکھ رہے ہیں مجلس میں کہ وہ تشریف فرما ہے ایک صاحب، اچانک آپ کی نظر جاتی کہ جب مجلس ختم ہوگی ان سے ملاقات کریں گے، لیکن جب آپ باہر نکلیں گے تو وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، تو وہ کسی خوبصورت شکل میں جنات آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور مجلس سنتے ہیں، اور وہ بڑے شوقین ہوتے ہیں جنات، آپ کے ساتھ مجالس میں جلوس میں ایام عزا میں آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور آپ کے بہت سے ذاکرین کو وہ اپنے یہاں لے جاتے ہیں اور ان سے مجلس سنتے ہیں، اور 3 بار خود میرا اتفاق ہوا کہ میں نے جناتوں کی مجلس پڑھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب وہاں پہنچو تو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں، تاکہ تجسس نہ ہو، وہ سوچنے نہیں دیتے کہ ان کا راز کوئی معلوم کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بھی میں نے پڑھی مجلس تو آوازیں تو میں نے سنی، چہرے نہیں دیکھے، لیکن جو مجھے لینے آئے وہ جنات انسانوں کی شکل میں آئے، اور 6 مہینے پہلے انہوں نے مجھ سے مجلس کا وعدہ لیا، اور مجلس کا وعدہ صرف اس وجہ سے لیا کہ میں عرصہ دراز سے، آج سے 30 برس پہلے سے جناتوں کی ایک مجلس پڑھتا ہوں، ان کو وہ مجلس بہت پسند ہے، تو اسی کی فرمائش کی کہ ہمارے امام باڑے میں آ کے آپ وہی والی مجلس پڑھ دیجئے۔ یہ وعدہ انہوں نے 6 مہینے پہلے لیا۔ اب میں چلا جناب، وہ لینے آ گئے اپنی تاریخ پر، پہنچا اس جگہ سے تو بارہا گزرے تھے، لیکن وہاں سے جو نیا راستہ شروع ہوا وہ تو ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا، اور پھر ایک ایسی جگہ انہوں نے سواری روکی کہ وہ دروازہ ہم نے پورے کراچی میں نہیں دیکھا تھا، سفید رنگ کا بڑا دروازہ، اس کے اندر لے گئے، بہت بڑا صحن، چاندنی کھلی ہوئی۔ اب وہ 2 جن میرے ساتھ جو لینے آئے تھے سفید کپڑوں میں، انہوں نے لے جا کے امام باڑے میں مجھے بٹھا دیا، میرے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، وہ موجود ہیں میرے گواہ، وہاں بیٹھ گئے، سناٹا اور لائٹ کا نام و نشان نہیں، روشنی نہیں، اب اندھیرے میں سائے نظر آ رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں بھائی مجلس کب شروع ہوگی؟ کہنے لوگ آ گئے، بس اب شروع ہونے والے۔ میں نے کہا لوگ تو کوئی نہیں دکھائی دیتا، اب اندھیرے میں بھی آنکھیں پاڑ پاڑ، کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو، لوگ آ گئے ہیں، مجلس شروع ہونا، اتنی دیر میں سوسخانی شروع ہو گئی۔ تب محسوس ہوا کہ گریا کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی یہ سب بھرا ہوا ہے، پورا امام باڑہ بھرا ہوا ہے، اتنی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر میں ممبر پہ گیا، میں نے مجلس پڑھی، فرمائش تھی ان کی کہ جناب سکینہ کی شہادت پڑھیے گا اور جعفر جن کی مجلس پڑھیے گا۔ خیر جب میں نے شہادت پڑھی تو اتنی دیر میں تابوت برآمد ہوا۔ اب جب میں ممبر سے اترا تو میں دیکھا سفید پھولوں سے سجا تابوت شہزادی کا صحن میں آیا، لیکن کوئی اٹھانے والا مجھے نظر نہیں آیا، بس وہ ہوا پہ رواں نظر آیا۔ مجلس ہو گئی، انہوں نے مجھے تبرک دیا، 8 دن تک تو وہ تبرک ختم نہیں ہوا، بلکہ کئی گھروں میں بانٹا گیا۔ اس طرح رابطہ رہا۔ پھر لاہور میں 2 جن ایک امام باڑے میں آ گئے تھے، اور انہوں نے علم کے نیچے اپنا مسکن بنایا موج دریا روڈ پر خیمہ سادات میں۔ یہ قاسم یہاں موجود ہیں، آپ کو بتائیں گے، یہ شریک ہوئے ہیں ان مجالس میں۔ 20 محرم کو یہ جنوں کی فرمائش کی مجلس میں لاہور میں عرصہ دراز تک پڑھتا رہا خیمہ سادات میں، اور وہاں جو دونوں جن رہتے ہیں ان کے نام بھی مجھے معلوم ہے اور میں نے ممبر سے بتا دیے تھے۔ ایک کا نام قیصر حسین ہے، ایک جن کا نام ہے، دوسری خاتون ہے، اور وہ علم کے نیچے 3ری منزل پر وہ لوگ مسکن بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب خیمہ سادات میں ہم جاتے ہیں تو وہ فرمائش ہوتی ہے کہ جنوں والی مجلس پڑھ دیجئے، اس میں بڑا مجمع ہوتا ہے، پورا لاہور ٹوٹا ہوتا ہے، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔ ادھر کئی برس سے لاہور جانا نہیں ہوا اور میں وہ مجلس نہیں پڑھ سکا۔ ایک مجلس اور میں نے جنوں کی پڑھی، ایک جنوں کی مسجد لکھنؤ میں بھی ہے۔ اس مختصر اور فانی زندگی میں اللہ نے بڑے عجائب و غرائب دکھائے۔ ایک دفعہ میں یہاں امام ہو گیا تھا، ابتدائی زمانہ تھا، میں تھا اور ایک مؤذن صاحب تھے، وہ مؤذن صاحب مسجد میں سوتے تھے، پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں میں رہتا تھا۔ عشاء کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہم جنازہ لائیں گے لیکن ذرا دیر سے لائیں گے۔
مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. خیر جنازہ آ گیا رات کو 2:30 بجے یا 2:45 بجے. لیکن اس دیوار کے پیچھے رکھ دیا، وہاں نہیں. میں کمرے میں وضو کر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ تمام مکانات محلات جو ہے یہ سب لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جنازہ کم از کم 20 گز لمبا ہوگا، اور اس کے اوپر سفید چادر ڈلی ہوئی ہے. میں نے دل میں کہا کہ اب پس تو گئے ہو، اگر پیچھے بھاگیں گے تب بھی نہیں چھوڑیں گے. بہتر یہ ہے کہ ہمت کرو، اور وہی غیرت مرگم غیرت فن گئی. میں آیا، میں نے کہا صفحے بناؤ، تو صفحے اس طرح بنائی جیسے ایک کے اوپر دوسرا کندھے پہ سر رکھے دیکھنے کے لیے. اب میں زمانر میں سے رک گئی، میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کمرے سے منڈا. میں بس جنازہ شما سر مجھ سے کار دے دو. خیر اب کمرے کی طرف میں کیا، کمرے کا دروازہ نہیں مل رہا. میں نے کہا دروازہ پیک کر لیا، کیا مصیبت. اور جنازہ انہوں نے ایسا اٹھایا نہیں. آپ نے جنات کے پاؤں دبائیں، واقعی آپ نے جنات کو آئس کریم کھلائی ہے. جنات کی فرمائش کی مجھے پی سی ہوٹل لے جائیں اور آپ اسے پکڑ کے لے گئے. حقیقت سے بہت دور لگتی ہیں یہ باتیں، ان کو ماننا انسانی ذہن کے لیے بہت مشکل ہے. یہ سب کیسے ہوا؟ پھر جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں، بے تکلفی ہوئی، راتوں کو بھی ادھر رہنا، بہت ساری باتیں ہوا کرتی تھی، تو پھر وہ انسانی روپ میں بھی ان کو لے کر آیا کرتے تھے. وہ آتے تھے، جب وہ انسانی روپ میں آتے تھے تو جس طرح آپ بیٹھے ہیں، یاسر جنجوعہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اسی طرح پھر وہ بیٹھا کرتے تھے. لیکن میں جب جنات سے ملا کرتا تو میں چٹکی کاٹا کرتا تھا، میں پن کے ساتھ خود چبویا کرتا تھا کہ میں حقیقت میں ہوں یا نہیں ہوں. لوگوں کی ٹھیک سنا کہ جنات کو میٹھا پسند ہوتا ہے، اس میں حقیقت ہے؟ 100% حقیقت. یہ جلندھر موتی چور انارکلی میں وہاں کے ایک صاحب تھے. میں نے ان سے پوچھا، یہ دکان بہت پرانی ہے جی. وہاں کے ایک پرانے کاریگر تھے. پھر ایک اور دکان پہ تھے، وہ ان کو ہم بھائی نظام الدین کہتے تھے، فوت ہو گئے. اب ان کے بیٹے مٹھائی کی دکان ہے. اچھا. کئی مٹھائی والوں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کے ہاں مٹھائی، لوگوں کے ہاں اپنا نمکین چیزوں کا ذوق بڑھ گیا ہے، ہاں جی. میٹھے کا ذوق ختم ہو گیا ہے، تو اتنی مٹھائی. اس نے کہا یہ 2 چیزیں ہیں جو آج تک بن رہی ہیں. قرآن چھپ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ چھپ رہے ہیں. بہت زیادہ جنات پڑھتے ہیں، اور مٹھائیاں جنات بہت زیادہ کھاتے ہیں. میں نے کئی مٹھائی والے پرانے بابوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی رات کو آتے ہیں کچھ لوگ، ہماری مٹھائیاں لے جاتے ہیں، ہم بکتی ہیں اور دھڑا دھڑ بکتی ہیں. مٹھائی بہت وہ انسانی شکل میں آ جاتے ہیں. یقیناً آتے ہوں گے. یہ میں نے بہت تحقیق کی ہے اور واقعتاً کی ہے کہ قرآن پاک بہت پڑھتے ہیں اور مٹھائی بہت کھاتے ہیں. یہ میں نے بے بہا لوگوں سے پوچھا ہے کہ اس شعبے کا آدمی ہوں اور اس شعبے کی تحقیق اور جستجو میں لگا رہتا ہوں. صحیح. حسن الغیاری صاحب، ہمیں عمومی طور پہ بتایا جاتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ ایک وجود رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز مجھے یہاں منقولاتی ثبوت دینے کے بجائے معقولاتی ثبوت کے ساتھ جنات کا وجود ثابت کیجیے. تو دیکھیں، یہ کوئی ہمارا اصول دین فروع دین نہیں ہے، اور جن وہ کہتے ہیں اسی چیز کو ہیں جس کو دیکھا نہیں جاتا نا. اگر وہ چاہیں کہ اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں، اگر نہیں چاہیں نہیں دکھا سکتے. تو اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ بھائی دنیا میں فرض کریں کہ ایک ایسا حیوان موجود ہے کہ مثلا کہ وہ اس کا شکل بندر جیسا ہے اور وہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں رہتا ہے، تو کوئی آپ کو کہہ دے کہ میں نقل کو نہیں مانتا، عقل سے یہ بات ثابت کرو، تو جزئی پر عقلی دلیل نہیں لایا جا سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ پر؟ ایک پارٹیکولر چیز پر یونیورسل انٹلیکچوئل دلیل نہیں لایا جا سکتا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دکھائیں کہ بھئی وہ اگر ایسا چیز ہے، کسی نے دیکھا ہے بھئی ایسے جانور کو، ہمالیہ کے پہاڑ میں یٹی نام کی کوئی جانور ہے، تو وہ دیکھنا پڑے گا، وہ سرچ کرنا پڑے گا. اگر سرچ کیا ہم نے مل گیا تو کہتے ہیں ہے، اگر نہیں ملا تو کہیں گے کہ نہیں ملا. جہاں تک جن کا تعلق ہے، جن کا یہ ہے کہ اگر آپ جو لوگ جن سے ان کا واسطہ ہے، اگر ان سے آپ رابطہ کر لیں تو وہ بہت آسان ہے، کیونکہ پاکستان میں، ایران میں، ان ممالک میں بہت سارے افراد ہیں جن کا یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے. اہل بیت علیہ